بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی شائستہ آپا بہت خوش ہے، اور کیوں نہ ہو۔ آج آپا جو کچھ دیکھ رہی ہے پاکستان میں، پاکستان کے ہر کونے کونے سے عوام باہر نکل رہی ہے اپنے حق کے لیے، اور یہ نوید سنائی دے رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد، بہت قریب ایک نیا سورج طلوع ہوگا اور ہمارے سارے خواب پورے ہوں گے۔ جس طرح پوری قوم ایک ہو گئی ہے، جاگ گئی ہے، اسی طرح جاگتے رہنا، اپنے حق کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے پہرا دیتے رہنا۔ ان ظالموں اور ڈاکوؤں، چوروں کو اپنے ملک سے نکال کر باہر پھینکو، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے پاکستان کو پاک کرے گا۔ آج پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، 5 سال سے لے کے 10 سال تک کے بچے سے یہ سوال کرو کہ تمہارا لیڈر کون ہے، تو وہ کہتا ہے عمران خان۔ حالانکہ 5 اور 7 سال کے بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ عمران خان کا کمال ہے کہ اس نے 5 سال سے چھوٹے بچوں کو یہ شعور دے دیا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، چور کون ہوتا ہے اور دیانتدار کون ہے، ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ جب بچوں میں شعور جاگ گیا تو سمجھ لو پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اپنے گھر کی خاطر 100 قربانیاں اور مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر جا کر خوشیاں دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ آج پورے ملک میں لگ رہا ہے جیسے 1947 میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے، آج اسی جذبے کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور آج قوم سمجھ گئی ہے کہ یہ چور ڈاکو صرف اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے پاکستان سے پیار ہوتا تو ایون فیل کے محل باہر نہیں بناتے، سرے محل نہیں خریدتے، وہ سب سرمایہ اپنے ملک کی ترقی دینے کے لیے خرچ کرتے، تو آج قوم تمہارے گن گاتی۔ اب بھول جاؤ کہ تمہیں دوبارہ اقتدار نصیب ہوگا۔ کراچی کو کوڑا گھر بنا دیا زرداری۔ تم ذرا اپنے بچوں کے ساتھ 2-4 گھنٹے اس کوڑے گھر کے پاس گزارو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کس طرح کراچی اور سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنے بچے تو محلوں میں رہتے ہیں، غریب زندگی بھر جھکی میں رہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ قوم نے آزادی کا علم اٹھا لیا ہے، آزادی کی شمع روشن کر دی ہے، جو اب کبھی نہیں بجھے گی۔ تمہارا لوٹا ہوا مال وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب تم لوگوں نے صرف اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کے اندر سیاست کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اب جو شمع روشن ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی وہ کبھی نہیں بجھے گی۔ تیسرا لٹیرا فضلو، تو پاکستان کے لیے بدنما داغ ہو، لیکن بہت جلد یہ قوم اس داغ کو ہمیشہ کے لیے صاف کرے گی، اور وہ بھی تیزاب کے ساتھ۔ عورتوں کی عزت کرنے کی بجائے ان پر تیر پھینکتے ہو۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ عورت ہی انسانی نسل پیدا کرتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا تم کیا جانو۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے عورت کو جو مقام دیا ہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا، پہلے کی تصویر دیکھنا، اور اب دیکھنا کہ کیسی سیاہی تمہارے چہرے پہ چھا رہی ہے، کیونکہ لعنت اللہ الکاذبین، قرآن فرماتا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا چہرہ تمہارے ہی چہرے کی طرح سیاہی دار ہو جاتا ہے، اور منافق کی بھی یہی پہچان ہوتی ہے۔ فکر مت کرو، وہ وقت آ گیا ہے، اپنے گھر کے اندر سے باہر نہیں نکل سکو گے، خوف و ہراس تمہیں پکڑ لے گا۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ تم تو عمران خان کے برابر کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہو، تم اپنے ڈنڈا برداروں کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہو۔ عمران خان نے پوری قوم کو جگا دیا، شعور بیدار کر دیا ہے، بتا دیا ہے مسلمان ایک دفعہ ڈستا ہے تو بار بار نہیں ڈسا جاتا۔
آج قوم اپنے بچوں کی خاطر باہر نکلی ہے، اکیلے عمران خان کی ذمہ داری نہیں، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سب کو اپنا فرض ادا کرنا پڑتا ہے، اور حکمرانوں کا حساب کتاب تو بہت بڑا ہوگا۔ اس دن سے ڈرو۔ سارے سیاستدان جو آج سب ایک ہو کے PDM کی شکل میں کھڑے ہو، کبھی انجام اور آخرت کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم آج حکمران بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اللہ کو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ جواب تو دینا ہے نا۔ تمہاری حکمرانی میں تمہاری رعایا چین سکون میں تھی، وہ وقت 2 وقت کا کھانا کھا کر سوتی تھی؟ کبھی تم لوگوں نے غریبوں کے بارے میں سوچا؟ کبھی خوف خدا جاگا؟ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ سوچا کبھی؟ یہ محل، روپیہ، پیسہ، جائیدادیں قبر میں ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، اکیلے ہی جانا ہے۔ تم سے بہتر تو عمران خان ہے، کم سے کم اپنی عوام کے بارے میں سوچتا تو ہے، ان کی آزادی، ان کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد آج اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے، اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے، اور کیوں نہ دے؟ اللہ کبھی کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جاتا۔ تم لوگوں کی تو ساری جد و جہد و محنت صرف اپنا مفاد، اپنی جائیدادیں بچانے میں ہی لگا رہا، تم نے تو کبھی غریب کے لیے اور پاکستان کے لیے سوچا ہی نہیں۔ ایک مریم نواز ہے، ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، مجرم ہیں، ابھی سزا سے بری نہیں ہوئی، اپنے چالاکیوں سے جیل سے باہر تو آ گئیں، لیکن غرور اور اکڑ دیکھو۔ مریم اپنے باپ کی بے بسی دیکھو، اولاد سے دور بیٹھا ہے، جھوٹ بول کے اس ملک سے گیا کہ بیمار ہے، لیکن آج تک کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی جس سے پتہ چلے کہ نواز شریف تم سچ بول کے گئے تھے، تم یہ بھول گئے تھے کہ یہاں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا یہ سب عمل اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن تم لوگوں کو اس کی کیا فکر؟ تمہارے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے، تم تو موت کو بھولے بیٹھے ہو، آب حیات پیے بیٹھے ہو کہ ہمیں تو موت آنی نہیں ہے، ہمیں تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب تمہارا آخری وقت، موت تمہارے قریب ہوگی، اس وقت نہ تمہاری اولاد تمہیں بچائے گی، اور نہ کوئی تمہارا کام عمل جو تم نے دنیا میں کیے ہوں وہ تو شاید بڑی مشکل سے ہی اپنے آپ کو تسلی دے سکو گے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو غرور جو بھی کرتا ہے اس کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ مریم، تمہارا غرور اللہ نے خاک میں ملا دیا، ذرا عوام کے سامنے تو آنے کی ہمت تو کرو، پھر دیکھو یہ قوم کی مائیں بیٹیاں تمہارا کیسا استقبال کرتی ہیں۔ تم سمجھتی ہو اپنے بلائے ہوئے جلسوں میں کھڑے ہو کے بہت بڑی عزت کا مقام حاصل تمہیں ہو جاتا ہے؟ اگر تم اتنی ہمت والی ہو، شیر کی بیٹی کہلاتی ہو اپنے آپ کو، ذرا آ کے تو دیکھو، اصل شیر تو عوام ہیں۔ عوام کے سامنے آنے کی ہمت کرو کہ وہ تمہاری کیسا استقبال کرتے ہیں، اور تمہاری کنیزیں، اور وہ بڑھ بڑھ کے جو بولتی ہیں۔ مریم اورنگزیب عمران خان کی اوقات بتاتی ہے کہ اپنی اوقات، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ڈر اس وقت سے مریم کہ جب تیرے نام لینے سے لوگ ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیں۔ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مت بھولو، فرعون مت بنو۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پورا پاکستان جب عمران خان ایک کال کرتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے، کوئی جلسہ کرتا ہے تو حد نظر انسان نظر آتے ہیں؟ تمہارے جلسوں میں یہ سب کچھ دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا؟ کبھی سوچو نا، اپنے غرور سے باہر آ کے، جو دائرہ کھینچ لیا ہے اس سے باہر آ کے سوچو۔ تم وہ لانتی ہو، تم وہ مکار اور جھوٹے چور ٹبر سے تعلق رکھنے والے ہو جنہیں عزت راست نہیں آتی، ان کے نصیب میں صرف ذلت ہوتی ہے، صرف ذلت۔ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی رحم کے قابل نہیں ہوتا۔ مریم، تم اور تمہارا پورا ٹبر جیسا ہے ویسے ہی جیسے تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے سامنے اسی طرح ذلت آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے تم لوگ اپنی تھوڑی سی چالاکیاں اور ہوشیاریاں دکھا کے کامیابی حاصل کرتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، مٹھائیاں کھاتے ہو، اور پھر جوتے کھاتے ہو۔ اسی لیے آج آپ نے اپنے پوسٹ جو لکھی ہے اس کا عنوان ہی یہی لکھا ہے، پہلے مٹھائیاں کھاتے ہیں پھر جوتے کھاتے ہیں۔ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں،
وہ صرف عوام کی ملکیت ہے۔ وہی اصل حقدار ہیں۔ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ عوام نے اپنا لیڈر منتخب کر لیا ہے، جس کا نام ہے عمران خان۔ پاکستان پائندہ باد۔ امید کرتی ہوں کہ آپا کی آج کی لکھی ہوئی یہ تحریریں اچھی لگی ہوں گی، اور آج پورا پاکستان اسی موضوع پہ بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سب سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میرے پاکستان کا مستقبل تابناک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ آپا کی تحریریں پسند آئی ہوں تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت ہی اچھا ٹاپک لکھ کے آپا نے رکھا ہے، اس کے ساتھ حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔